السلام علیکم، میں ہوں اسلم حیدر۔ پانی کی تحریک اور کینالز کے خلاف جو سندھ میں احتجاج ہو رہا تھا، مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے دھرنے ہو رہے تھے، آج کچھ ہی عرصے گزرنے کے بعد سندھ کی یہ صورتحال ہے کہ ایک بڑی تحریک کا سندھ میں آغاز ہو چکا ہے۔ اور وہ جو تحریک ہے وہ کسی جماعت، مختلف تنظیمیں تو اس میں قوم پرست جماعتیں تو موجود ہیں، لیکن اب وہ تحریک، وہ احتجاج کے جو طریقہ کار ہمیں نظر آ رہے ہیں، اب مسجدوں کے اندر وہ خطبوں میں مولوی صاحبان پیشوام وہ بول رہے ہیں لوگوں کو کہ دعائیں مانگے سندھو دریا بچانے کے لیے، وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ کینال کتنے خطرناک ہیں۔ شب قدر کی رات دعائیں مانگی گئیں، سندھ میں یہ بھی دیکھا گیا کہ ہمارے دریا کو بچایا جائے۔ کہ اب جب اس قسم کی تحریکیں، ایک تو سیاسی قوم پرست جماعتوں کی ایک تحریک، ایک دن ہوتا ہے کہ بھائی اس دن پہ ہم احتجاج کریں گے، دھرنا دیں گے، اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اب یہ بچوں سے، شاگردوں سے، وکلاء سے، ڈاکٹروں سے، کوئی بھی ایسا کسان ہو، کوئی ایسا بندہ سندھ میں نظر نہیں آ رہا، جو کوئی ایسا علاقہ سندھ میں اب نظر نہیں آ رہا جو کینالوں کے خلاف، پانی کے ایشو کے اوپر احتجاج نہ کرے۔ اب وہ جو تحریک تھی، وہ تحریک کا ایسے آغاز ہو گیا ہے کہ ہر آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ گاؤں سے شہروں میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں، مذہبی کارکن اب احتجاج کر رہے ہیں، مختلف مذہبی جو کارکنان ہیں، ان کی جو مذہبی جماعتیں وہ اب احتجاج میں شامل ہو چکی ہیں۔ مختلف قوم پرست کارکن تو پہلے ہی، سیاسی کارکن تو پہلے ہی اس پہ احتجاج کر رہے تھے، لیکن اب اس میں ایک اور بھی اضافہ ہو گیا ہے کہ پیپلز پارٹی اب اس میں احتجاج کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کے کارکن بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ تھوڑی سی اس میں بس اتنی سی چینج ہمیں تھوڑا بہت احتجاجوں میں نظر آ رہا ہے کہ ابھی وہ شروعاتی طور پر ہے کہ پیپلز پارٹی کے احتجاج میں ایک دو نعروں پہ کارکنوں کو روکا جا رہا ہے کہ آپ اس قسم کا نعرہ نہ لگائیں۔ ایک ایسا نعرہ کوئی ایم این اے صاحبان نے بھی جیسے لگائے تو ان کو بھی وضاحتیں دینی پڑی، لیکن دوسری طرف بھرپور تحریک، بھرپور احتجاج۔ اب اس کے بعد یہ اطلاعات ہیں ہمارے پاس کہ عید کے بعد جتنے بھی قوم پرست کارکنان ہیں، مختلف شہریاں ہیں، گاؤں کے، دیہات کے، شہروں کے، ہر جہاں کے لوگ، سب کا یہ جو آ رہی تھی بات کہ ایک بڑا دھرنا دیا جائے، بڑا دھرنا دیا جائے، اس حوالے سے ہمارے ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ قوم پرست جماعتیں اور مختلف سیاسی جماعتیں اس پر انہوں نے تیزی سے اور اس پر فائنل فیصلہ، غور وچار اس پر فائنل کر لیا ہے کہ ہم دھرنے کی طرف جائیں۔ تو اب یہ اطلاعات ہیں کہ عید کے بعد اس کے کینالز کے خلاف، چولستان کینال اور دوسرے کینالوں کے خلاف ایک بڑا دھرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ وہ سندھ پنجاب بارڈر پر دھرنا دیا جائے۔ اب اس بات میں ایک معاملہ سامنے آتا ہے کہ ہمیں ذرائع بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے، پیپلز پارٹی کے لیڈران بھی اب چاہتے ہیں، جو سندھ کے لیڈران ہیں، جیسے کہ نثار کھوڑو ہوا اور آغا سراج درانی ہوئے، ایسے پیپلز پارٹی کے جو لیڈران بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم بھی ان دھرنوں میں اور ان کے ساتھ مل جائیں۔ لیکن یہ اطلاعات ہیں کہ کچھ قوم پرست رہنما ایسے موجود ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ہم کبھی بھی اپنے ساتھ اب نہیں ملائیں گے۔ پہلے ہم نے ملایا تھا، کالا باغ ڈیم کے خلاف دھرنا لگا تھا سندھ پنجاب بارڈر پہ، جس پہ بے نظیر بھٹو بھی اس دھرنے میں شامل ہوئی تھی۔ لیکن اب کے قوم پرست جو لیڈران ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ماضی میں تو ہم ان کے ساتھ تھے، لیکن اب اس وجہ سے ان کے ساتھ نہیں ہیں، تب وہ اپوزیشن میں تھے، اب یہ حکمران جماعتیں۔ اور ان کا کہنا ہے قوم پرست لیڈران کا کہ خود 8 جولائی 2024 کو اس کی منظوری کینالز کی ایوان صدر میں دی گئی ہے، صدر صاحب نے۔ تو اب یہ تیزی سے اب پہلے کچھ باتیں ہوتی تھیں کہ ایوان صدر میں منظوری دی گئی ہے، لیکن اب ہمیں یہ بات کہتے ہوئے عام آدمی، ایک گاؤں کا عام آدمی اور ایک کسان بھی ہمیں بولتے نظر آ رہا ہے کہ بھائی کینالز کون بنا رہا ہے، کس نے منظوری دی ہے۔ تو اب یہ اس پر بھرپور قسم کا سندھ میں ایک احتجاج اور ایک بھرپور تحریک کا سندھ میں آغاز ہو چکا ہے، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب اس میں شامل ہو چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ اطلاعات ہیں کہ
وہ جو کانفرنس لیڈران ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ اب ہم پیپلز پارٹی کو ان احتجاج میں شامل نہ کرائیں، اور سندھ سے اب یہ بھی ہمیں سننے آوازیں آ رہی ہیں کہ جیسے پہلے اجلاس ہوا تھا 8 جولائی کو 2024 کو ایوان صدر میں، تو اب اسی قسم کا صدر صاحب کو کون سی مجبوری تھی؟ اب یہ سوال سندھ میں اٹھ رہے ہیں کہ کون وہاں بیٹھے تھے، کون سے اتنے بااثر طاقتور لوگ وہاں بیٹھے تھے کہ صدر صاحب یا وہاں ان کے سامنے بات نہیں کر سکے، یا صدر صاحب کو اس معاملے پہ ان کو اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اس کو میں اگر کہوں گا کہ بھائی اس پہ کام پہ تیزی لائی جائے، کینالوں پہ اور بنائے جائیں اور اس کی فنڈنگ لی جائے صوبوں سے، ہو تو اس پہ اتنا ریئیکشن آئے گا، یا صدر صاحب کو یہ معلوم نہیں تھا۔ اس قسم کی سندھ سے آوازیں آ رہی ہیں کہ یا صدر صاحب نے یہ جان بوجھ کر ان کی منظوری دی، یا ان کو اندازہ شاید نہیں تھا کہ اتنا، کیونکہ ماضی میں کچھ ایسے ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے سے ہمیں اگزامپل ضرور ہم نے دیکھے ہیں، جیسے یہاں پر جزیروں کا معاملہ آیا سندھ میں کہ بھائی سمندر میں جزیروں کے لیے NOC، اس پہ لوگوں نے بڑے احتجاج شروع کر دیے کہ سندھ کے جزیرے آپ وفاقی اور خانگی کمپنیاں جو نجی کمپنیاں ان کو آپ کیسے دے رہے ہیں، تو اس پہ بڑے سندھ میں احتجاج ہوئے، بڑی تحریکیں چلیں۔ پھر ایک دن ایسا آ گیا کہ بھائی جیسے ہم ہی جرنلسٹ نے ایک ایسا کہ لیٹر سامنے لے کے آئے کہ بھائی یہ NOC ہے، کہ سندھ حکومت نے خود سیکریٹری صاحب نے سندھ حکومت NOC دی ہے اس کی، تو پھر NOC وہ سندھ حکومت نے واپس لے لی۔ ایسے ہی ایک دوسرا نظام بھی لائے تھے کہ اس کو ہم سندھ کے ایک بلدیاتی نظام لے کے آئے تھے، جس کے خلاف آج کے جو پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہے ضمیر گھمرو، وہ سپریم کورٹ میں بھی چلے گئے تھے، لیکن سندھ میں اس پر بھی بڑے احتجاج ہوئے تھے۔ ایاز عمرو صاحب مرحوم، انہوں نے وہاں پر قرارداد اور ان کی آوازیں آج بھی یاد ہیں کہ انہوں نے اس پر ووٹنگ کروائی اور کہا کہ یہ قرارداد اس پہ منظور ہو گئی ہے، اور یہ اب یہ بلدیاتی نیو نظام یہاں پر لاگو ہوگا، اب شہری دیہات اور یہ آپس میں دو نظام یہاں پر ہوں گے، لیکن اس پر بھی بڑے سندھ میں احتجاج ہوئے، پھر وہ واپس ہونا پڑا۔ ایسے بہت سارے سندھ میں مثالیں جس پر پیپلز پارٹی آگے آ جاتی ہے، اور جب احتجاج ہوتے ہیں تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ تو اب اس بار بھی بہت سارا احتجاج پہلے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں، بڑی تحریکیں، بڑا احتجاج سندھ میں سامنے آیا ہے کہ وہ سب کے سب لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ اب وہ کسی جماعت، کسی چھوٹے سے کوئی گروپ وغیرہ میں بھی نظر نہیں، مطلب ان کی جو انداز ہے وہ عام لوگ بہت بات کر رہے ہیں، عام لوگوں کی ہم نے شاعری سنی ہے اس پر، اور اس پہ خطبے ہم نے سنے ہیں، عام لوگ اس پر بات کر رہے ہیں کہ بھائی ہم سے ظلم ہو رہا ہے، پانی بند ہو جائے گا تو ہماری زراعت کہاں جائے گی، پینے کا پانی نہیں ہوگا، ڈاؤن اسٹریم۔ اب پہلے تو ہم جیسے بات کرتے تھے، پانی کا کوئی ایکسپرٹ بات کر لیتا تھا، ہم بات کر لیتے تھے جرنلسٹ کے بھائی ڈاؤن اسٹریم میں اتنا پانی آنا چاہیے، تو اب اتنی سی تھوڑی سی یہ تحریک جو چلی ہے، اس کے بعد بہت سارے لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ اس پر بات کر رہے ہیں اور بڑے احتجاج کریں۔ آج کے دن کی میں اگر آپ کو بتاؤں تو سندھ کے اندر بہت سارے احتجاج ہوئے ہیں، وہ پہلے بھی پورے ہر روز احتجاج ہوتے ہیں، مگر آج نوشہر و فیروز میں بڑا دھرنا، مورو بائی پاس جو تھا اس کو بند کر دیا، اور پورے سندھ پنجاب کی جانے والی ٹریفک وہ جام تھی، بڑا احتجاج تھا۔ اس کے علاوہ سکرن میں بہت بڑا احتجاج ریلیاں نکالی گئیں۔ اس کے علاوہ نصیر آباد میں جو خاصائی اسٹاپ پہ، کین شاہ میں اور کوٹ غلام محمد میں مختلف اس میں جماعتیں، سندھ یونائٹڈ پارٹی، مختلف جماعتیں، عوامی تحریک، سندھ ترقی پسند پارٹی، مختلف جماعتیں، اور یہ جو یہ خطبوں بھی ہمیں جو خطبے ہوئے ہیں مسجدوں کے اندر، اس میں بھی مولوی صاحبان نے اور ایک جماعت اصغریہ ہے، انہوں نے تو اعلان بھی کر دیا کہ ہم عید کے بعد بڑی تحریک کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ایک بڑے احتجاج سندھ میں ہو رہے ہیں، اور سندھ مطالبہ کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی سے خاص طور پر کہ وہ اعلانوں کے لیے اعلان کرائے کینالوں کے لیے کہ بھائی کینالوں کا ہم واپس لے رہے ہیں، اور وزیر اعظم اس پر واپس لے۔ اب یہ اطلاعات آ رہے ہیں کہ عید کے بعد یہ جو جماعتیں ہیں یہ عوام کے بھرپور مطالبات پہ اب دھرنے کی طرف جائیں گے۔ اگر یہ سندھ پنجاب بارڈر پہ دھرنا لگتا ہے، یہ کب تک دھرنا جاری رہے گا، اس دھرنے کے لیے کیا پلاننگ ہوگی، کیسے احتجاجی تحریک سندھ میں چلے گی، جو باتیں ہماری طرف ہمیں مل رہی ہیں کہ لوگوں کے بڑے احتجاج ہو رہے ہیں، لوگوں کی ڈیمانڈز ہیں کہ شٹر بند ہڑتال، قوم پرستوں سے وہ بول رہے ہیں، قوم پرست اس پہ سوچ رہے ہیں کہ ہم شٹر بند ہڑتال کی طرف چلے جائیں گے۔
اس کے علاوہ جو وہ یہ غور وچار جا رہا ہے کہ بڑا ایک دھرنا ہوگا، جو وہ دھرنا ہوگا جو جب تک اعلان نہیں ہوگا تب تک نہیں اٹھے گا، ایسی ذرائع بتا رہے ہیں، ایسی بات چیت غور وچار ایسے چل رہے ہیں۔ اب یہ بھی اطلاعات ہیں اور یہ بھی چیز سامنے آئی ہے کہ وزیر اعلیٰ نے سی سی آئی کے اجلاس کے لیے ایک لیٹر لکھ دیا ہے سندھ حکومت نے کہ سی سی آئی کا اجلاس بلایا جائے۔ سی سی آئی جیسے کہ ہر 3 مہینے کے بعد اجلاس اس کا ہونا ضروری ہے، مگر یہ اجلاس نہیں ہوتا۔ یہ 29 جنوری 2024 کو یہ ایک اجلاس ہوا تھا، اس کے بعد یہ مسلسل ابھی تک اجلاس نہیں ہوا، اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ 90 دن میں تو یہ احتجاج ہوتا ہے، لیکن اسے جو اجلاس ہے اس کو اتنا عرصہ گزر گیا ہے کہ یہ آج تک اجلاس کیوں نہیں ہو سکا، اس پہ بڑے احتجاج ہو رہے ہیں۔ اس اجلاس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اجلاس ہونا تھا جو 29 جنوری 2024 کو، لیکن یہ بھی پوسٹ پون کیا گیا اور یہ احتجاج یہ سی سی آئی کا اجلاس نہیں ہو سکا۔ تو اس پر بھی سندھ میں بڑی آوازیں آ رہی ہیں کہ جب سی سی آئی ایک بہت بڑا ادارہ موجود ہے تو اس پر کیوں وہاں پر اس کا اجلاس بلایا نہیں جا رہا۔ مگر اب تو یہ باتیں بھی سامنے آئی ہیں کہ جب اس کے علاوہ ایک اجلاس تو ارسا کا بھی ہوا تھا، اور اس ارسا کے اجلاس میں پانی دستیابی کا سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا گیا، اس پر سندھ کے نمائندے نے اعتراض اٹھایا، لیکن سندھ، پنجاب اور بلوچستان، پنجاب اور کے پی کے نمائندوں نے اور اس کی منظوری دی تو وہ پاس ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی اکثریت کا یہ فیصلہ ہے کہ پانی دستیاب ہے، ہم سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ چولستان کینال بنایا جائے۔ سندھ ایک تھا اور اس کے اعتراض پر کچھ نہ ہو سکا۔ تو اب سی سی آئی کا جیسے اگر اجلاس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بھئی سی سی آئی کے اجلاس پہ فیصلہ، تو سی سی آئی کے اجلاس میں 5 جو اس کے ممبر ہیں ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، 2 کا تعلق پی پی سے ہے، پیپلز پارٹی سے، اور 1 کا تعلق پی ٹی آئی سے۔ اگر پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اس معاملے پر مل بھی جاتے ہیں تو پھر بھی 5 جو ووٹ ہوں گے تو وہ اکثریت پھر بھی سی سی آئی میں نون لیگ کی ہوگی، اور جو اس میں ہیں اس میں شہباز شریف صاحب، خواجہ آصف، مریم نواز، اور اس کے علاوہ سرفراز بگٹی ہے، امیر مقام، مراد علی شاہ، علی امین گنڈا پور، یہ اس کے ممبران ہیں۔ لیکن اب سی سی آئی کی یہ جو بات ہے کہ سی سی آئی ایک بہت بڑا ادارہ تو ہے، لیکن وہاں پہ ارسا کی طرح اگر وہاں پر بھی ایسا کیا گیا تو سندھ کے لوگ اب اس پر بھی ہمیں سنتے نظر آ رہے ہیں کہ اب ہم اجلاسوں پہ نہیں جائیں گے، اور اجلاسوں کے جو ارسا کی طرح کے جعلی فیصلے آ جاتے ہیں، اب ہم تحریک کے طرف جائیں گے۔ تو ایک سندھ میں آج بہت بڑے سندھ میں احتجاج ہوئے ہیں۔ آج کے دن پوری سندھ کے ہر علاقے میں لوگ روڈوں پر آئے، انہوں نے احتجاج کیا، روڈوں پر آئے، بہت سارا احتجاج کیا، نعرے بازی کی، کہا، مطالبہ کا کہ بھائی کینال کا فیصلہ واپس لیا جائے۔ تو اب یہ بات آ کر اسی جگہ پہ کھڑی ہو گئی ہے کہ 8 جولائی 2024 کو ایوان صدر میں ایسا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اب اس کے بعد سندھ کے لوگ بھرپور انداز میں اب کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کے بعد ایک اجلاس ہوا، اس اجلاس میں پیسے منظور کیے گئے، اور وفاقی حکومت کی طرف سے، اس کے بعد پنجاب حکومت کی طرف سے پیسے منظور کیے گئے ہیں۔ جب پیسے رقم منظور ہو گئی ہے بجٹ میں اور اس پر کام بھی چل رہا ہے، تو کیوں ایسا اعلان نہیں ہو رہا کہ بھائی کینالوں پہ ہم اعلان واپس لیتے ہیں اور کینال اب کام نہیں ہوگا۔ تو اس پر سندھ میں ایک بڑی تحریکیں چل رہی ہیں۔ عید کے بعد دیکھتے ہیں کہ اب عید کے بعد کون سا دھرنا ہوگا، اور اس میں پیپلز پارٹی ہوگی، پیپلز پارٹی کو لیا جائے گا، نہیں لیا جائے گا۔ لیکن اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ پیپلز پارٹی کے احتجاجوں کے باوجود بھی سندھ کے لوگ اب ٹرسٹ نہیں کر پا رہے کہ پیپلز پارٹی واقعی بھی ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ ایک فضا سندھ میں سامنے آئی ہے کہ لوگوں کے پاس ایک مائنڈ بھی بن گیا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی نے خود نے ایوان صدر میں منظوری دی۔ اب پیپلز پارٹی جیسے احتجاج کر رہی ہے تو وہ سندھ کی پیپلز پارٹی احتجاج کر رہی ہے، صدر کی صورت میں انہوں نے منظوری دی، پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین کی حیثیت سے انہوں نے اس پر اعتراض اٹھایا، پھر جوائنٹ سیشن میں پھر اس پر انہوں نے جا کر پھر کہا کہ بھئی یہ ہم یونٹوں کو رائے لے کر پھر فیصلہ کیا جانا چاہیے۔ تو اب پیپلز پارٹی کی اور جو صوبے ہیں وہاں پر ان کی الگ پوزیشن ہے، سندھ میں ان کی الگ پوزیشن ہے،
بلوچستان میں سندھ پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی حکومت ہے، سینٹ چیئرمین ہیں، ان کے پاس بہت سارے عہدے ہیں، اس پر سندھ کے لوگ بڑا مطالبہ اور احتجاج کر رہے ہیں کہ ان پیپلز پارٹی کو اس پر سیریس لینا چاہیے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ تحریک کس طرف جاتی ہے۔ یہ پانی کی تحریک اور یہ جو کینالوں کی تحریک ہے، یہ انتہائی سیریس ہوتی جا رہی ہے۔ سندھ میں پانی اس وقت بالکل نہیں ہے، بالکل یہ صورتحال ہے کہ سندھ کے اندر خشک سالی ہے، پینے کا پانی کے لیے لوگ پریشان ہیں، زراعت کے لیے پانی نہیں ہے، اور ڈاؤن اسٹریم تیزی سے سمندر اوپر آ رہا ہے، اس سے ٹھٹو بدین سجاول کیٹی بندر کھارو چھان کی 50 سے 60 لاکھ ایکڑ زمین تباہ ہو چکی ہے۔ اب شہروں کی طرف سمندر آ رہا ہے، ڈیلٹا ختم ہو چکا ہے۔ جب سمندر میں ریت اڑ رہی ہے، ریت ہی ریت نظر آ رہی ہے، تو سندھ کے لوگ تو اس پر اس وجہ سے احتجاج کر رہے ہیں کہ اگر جس کو یقین نہیں آ رہا کہ 27 ملین ایکڑ فٹ اس سمندر میں جا رہا ہے، تو وہ آ کر دیکھیں۔ تو وہ پنجاب کے سیاستدان، منسٹرز، پنجاب کے حکمران، پنجاب کے دانشور ادیب آ کر دیکھ لیں کہ کوٹی ڈاؤن اسٹریم میں پانی کتنا جا رہا ہے۔ تو کوٹی ڈاؤن اسٹریم میں تو پانی نہیں جا رہا، 27 ملین ایکڑ فٹ تو کیا 8 ملین ایکڑ فٹ 1991 کے معاہدے میں وہ بھی نہیں جا رہا۔ تو انڈس ڈیلٹا بالکل تباہ ہے۔ جس زمین کا اتنا سسٹم تباہ ہو جائے تو وہاں کے لوگ تو لازمی اس پر احتجاج کریں گے، وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ عید کے بعد یہ تحریک کس طرف جاتی ہے۔ اس وقت بھرپور سندھ میں احتجاجوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ مہربانی۔